اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک یوم التغابن سے مراد یہ بات بھی ہے کہ اس روز ظالم کی نیکیاں مظلوم لے جائے گا، یعنی جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا وہ پھر اس کا بدلہ چکائے گا اپنی نیکیوں سے، جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے مجلس میں بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی مال متاع نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے بہتان لگایا ہوگا، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، اور کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا، اور کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کے بانٹ دی جائیں گی، یعنی سب کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی ان سب مظلوموں کو۔ اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچے گا، یعنی اس کی ساری نیکیاں دے دی دوسرے لوگوں کو، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اب کیا ہے؟ مظلوم پھر بھی ہیں، یعنی ابھی بھی دعویٰ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس شخص پر ڈالے جائیں گے، یعنی اس کے حصے میں اب لوگوں کے گناہ ڈال دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ وہ شخص دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر دوزخ میں گرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملہ میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ چاہے تو لے لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کیا تم اندازہ کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس کچھ چھوڑے گا؟ یعنی وہ تو ساری نیکیاں ہی اس کی لے لے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بڑی زبردست نصیحت مومنوں کو کی جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ اپنے کسی بھائی کا کسی قسم کا ظلم ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ یہیں سے اس کو برابر کر لے، معاملہ طے کر لے، کیونکہ آخرت میں دینار اور درہم نہیں ہوں گے، یعنی پیسہ تو ہوگا نہیں، وہاں تو نیکیاں ہی ہوں گی جو کہ ظالم سے لے کے مظلوم کو دلوا دی جائیں گی۔ اور اگر کسی کے پاس نیکیاں کافی نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ اس کے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ اس کو بھی مسند احمد روایت کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت کے روز ہم ننگے ہوں گے، یعنی ہمارے پاس تو کچھ نہ ہوگا دینے کو؟ تو آپ نے فرمایا اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا اس دن۔ اس کو بھی مسلم روایت کرتے ہیں۔ تو یہ چند مفہوم تغابن کے دن کے